اللہ جل شانہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہم نے اس کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا۔ بڑی خوبصورت مثال ملا رومی علیہ رحمہ نے دی، فرماتے ہیں کہ دیار مصر میں ایک جزیرہ تھا جس کے باسیوں کا نظام حکومت یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو اپنے وقت کے بادشاہ کو تخت سے اٹھاتے، اس کو جکڑتے، باندھتے اور جزیرے کے دوسرے کنارے پھینک آتے اور ساحل پہ آ کے نئے بادشاہ کا انتظار کرنے لگ جاتے۔ جو پہلا شخص ان کے ساحل پہ اترتا اس کو سیلوٹ کرتے، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے، اسے گارڈ آف آنر پیش کرتے اور اس کو اپنا حکمران مان لیتے۔ جو بھی آتا اور بغیر کسی الیکشن لڑے، بغیر کسی محنت کے اس جزیرے کا بادشاہ کہلواتا، اسے بتایا جاتا کہ یہ ہمارا ضابطہ ہے، قانون ہے، ہمارا یہ دستور ہے اور آج کے بعد تم ہمارے بادشاہ ہو۔ تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا اور پورا سال تخت پہ موج کرتا، لیکن جب سال کی آخری تاریخ ہوتی تو اس کو جکڑ کے اسی جزیرے کے ایک سم، ایک جنگل کا جہاں موذی جانوروں کا ریت بسیرا تھا، وہاں جا کے اسے پھینک آتے، اسے بتاتے پہلے، لیکن وہ بھول جاتا۔ تخت کا مزہ ہی ایسا ہوتا ہے، لطف ہی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا جو بھی آتا وہ بخوشی اس عہدے کو قبول کرتا۔ رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک بار وہ اپنے بادشاہ کو پھینک کے آئے تو ساحل پہ پہنچے تو سب سے پہلا شخص جو ان کے ساحل پہ اترا وہ ایک تاجر تھا۔ آگے بڑھ کے اس کے گلے میں انہوں نے پھولوں کے ہار ڈالے، اسے تقریب دی، اسے عزت دی۔ اس نے پوچھا یہ ساری اعزاز و تقریب کس لیے؟ کہا آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے۔ اس نے کہا عجیب ماجرا ہے، میں تو پورے سلطنت کو نہیں جانتا۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی کہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو آتے ہیں، جو شخص پہلے جزیرے پہ اترتا ہے اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، پورا سال تخت پہ بیٹھ کے جو ہمارے ضابطے ان کے مطابق حکومت کرتا ہے، اور سال کی آخری تاریخ کو ہمارے ضابطے کے مطابق اس کو جکڑ کے جنگل میں پھینک آتے ہیں جہاں موذی جانور رہتے ہیں۔ اس نے کہا اتنا بھیانک انجام ہے تو میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے آمادہ نہیں۔ کہا تو چاہے یا نہ چاہے ہمارا قانون ہے، ضابطہ ہے۔ اس نے کہا میں نہیں چاہوں گا تو تم کیسے مجھے بادشاہ بنا لو گے؟ کہا کہ اب تجھے تخت پہ باندھ کے بھی بٹھانا پڑا تو ہم بٹھائیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ اس نے کہا یار اتنا عجیب بھیانک انجام ہے تو تخت پہ خواب لطف آئے گا؟ کہا کہ بہرحال یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ پورا سال میرے حکموں کی تعمیل تو کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارا دستور نہیں تو بدل سکتا، قانون نہیں تبدیل کر سکتا، باقی جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے، تیرے سارے انتظامی امور کو تسلیم کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ تخت پہ بیٹھ گئے۔ ہوتا یہ تھا جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ بالآخر سال کی آخری تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ جب تخت پہ بیٹھا تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ فوجی کمانڈوز بلائے جائیں۔ بلائے گئے، کہا جاؤ اس جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو وہاں کے موذی جانوروں کو قتل کرو۔ پھر بلدیہ کے ملازمین بلائے، کہا جاؤ وہاں پہ درخت کاٹو، وہاں کنویں کھودو، وہاں باقاعدہ معمار بھیجے کہ وہاں محل تعمیر کرو، پھلدار پھولدار درخت لگائے گئے۔ وہاں پورا سال تخت پہ بیٹھ کے اس جنگل کے موذی جانور قتل کرواتا رہا، وہاں کانٹے دار جھاڑیاں کٹواتا رہا اور وہاں کنویں کھدواتا رہا، وہاں محل تعمیر کرواتا رہا، وہاں پھلدار پھولدار اور سایہ دار درخت لگواتا رہا۔ اب سال کی جب آخری تاریخ آئی تو وہ جنگل جنگل نہیں تھا، ایک خوبصورت باغ بن چکا تھا۔ یہ زنجیریں لے کر آئے اور ہوتا یہ تھا جب سال کی آخری تاریخ کو یہ اچانک آتے تو وہ بادشاہ جو تخت پہ بیٹھا وہ روتا چیختا، ہائے مجھے کدھر لے جا رہے؟ لیکن یہ تخت پہ بیٹھ کے پورا سال ادھر ہی متوجہ رہا جدھر اس نے جانا تھا۔ اب جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا مجھے زنجیروں میں نہ جکڑو، میں خود چل کے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ ایسا تھا کہ اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھا، اس کی فکر ادھر لگی رہی جہاں اس نے پلٹ کے جانا ہے۔
کافر اور بدکار دنیا کے تخت پہ مزے لیتا ہے، اور جب اسرائیل زنجیریں لے کے آتا ہے تو پھر چیختا ہے ہائے مجھے کدھر لے چلے ہو. اور بندہ مومن دنیا کے تخت پہ مزے نہیں لیتا، اعمال کے لشکر بھیج بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرواتا رہتا ہے، وہاں کی جھاڑیاں کٹواتا رہتا ہے اپنے عمل کے لشکر بھیج بھیج کے، اور جب موت آتی ہے تو اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن چکی ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں دیر نہ کرو جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے.